الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ریکوائرمنٹ بتا رہے ہیں، ایمان والوں کی ایک صفت بتا رہے ہیں کہ ایمان والا تو وہ ہوگا جو اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو یہ دل کے اندر ایسی اللہ کے ساتھ تڑپ والی محبت کیسے آ جائے؟ مشائخ نے اس کا طریقہ بتایا۔ تو مشائخ سکھاتے ہیں کہ دیکھو، روٹی ملتی ہے روٹی والے کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے کے پاس، اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی محبت ملتی ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی یہی شدت والی محبت تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ بکریاں چرانے مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے، پھر کچھ دن بعد واپس آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بتاؤ کوئی نئی آیت اتری ہو، اللہ کے نبی نے کوئی نیا حکم دیا ہو۔ تو ایک مرتبہ واپس آئے، پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ایک آیت اتری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں۔ تو یہ صحابی ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو یقین دلانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی ہے۔ تو دیکھیے یہ اتنی شدت والی دل کے اندر محبت کہاں سے آ گئی تھی؟ کسی کی صحبت میں تھے تو یہ محبت موجود تھی۔ تو یہ پکی ٹکی بات ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ صحبت کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ ملتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت پیاری تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تم ابی بن کعب قرآن پڑھو گے اور میں محمد قرآن سنوں گا۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے واقعتاً میرا نام لے کے پیغام دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب قرآن پڑھے گا اور میں محمد قرآن سنوں گا۔ تو یہ اتنی محبت الہی کہاں سے آ گئی تھی؟ فرش پر قرآن پڑھتے تھے، عرش والا قرآن سنتا تھا، کسی کی صحبت میں تھے تو یہ محبت دل کے اندر تھی۔ تو آج یہ صحبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے پھر یہ اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ والے کیا کراتے ہیں؟ ذکر اذکار کراتے ہیں۔ سچی بات تو یہ کہ جس اطمینان کی تلاش میں ہم اور آپ ہیں، وہ اطمینان کا جو فارمولا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب تفسیر لکھی، فرماتے ہیں کہ عربک گرامر کے روح سے اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، یعنی کہ کوئی اور چیز ہی نہیں، صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ اللہ والے اللہ کا ذکر ہی کراتے ہیں۔ تو یہ ذکر کرتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے، اصل دل کا اطمینان انہی کو ہی ملتا ہے۔ کہ اللہ والوں کی خصوصیت ہوتی ہے
کہ دنیا سے خوب بے رغبتی دلاتے ہیں۔ دیکھیے اس دل کا کام محبت کرنا ہے، یا تو یہ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت نہیں کرے گا تو دل میں اس دنیا کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ اس کی مثال ایک پیالے میں یا تو پانی ہونا ہے، پانی نہیں ہوگا تو اس کے اندر ہوا نے خود آ جانا ہے۔ بالکل اسی طرح اس دل کا کام محبت کرنا ہے، یا تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھا لیجیے، یا پھر دنیا کی محبت خود اس دل کے اندر آ جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی دکھاتے ہیں۔ بلکہ مشائخ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا خوب اس کو مل جائے، اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے دیکھ لے۔ عجیب فارمولا بتا دیں کہ جی دنیا چاہتے ہو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے دیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو حکم دیا کہ اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے تو اس کو اور بھگا، اور اے دنیا جو تیری تجھ سے بے رغبتی اختیار کرے تو اس کی خدمت میں لگ جا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے ہی لوگ آج بھی اس محفل میں آ رہے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی، ایک دنیا ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو سچ بات تو یہ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کا کچھ حصہ مل جائے، مشائخ کہتے ہیں ایک فارمولا یہ بھی ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے دیکھ لیں، یہ دنیا خود بخود جوتیوں کے اندر آ کے ملتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہی یہی کہ دل کے اندر اللہ کی محبت ڈالتے ہیں اور اس دل سے دنیا کی محبت کو باہر نکالتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کا ایک قول مبارک ہے، العین حق، کہ یہ جو نظر ہے یہ حق ہے، یہ برحق ہے۔ حضرت اسماء بنت زبیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں کوئی دم کر دیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل دم کیا کرو کہ یہ نظر جو ہے یہ برحق ہے۔ تو دیکھیے جس نظر میں عداوت ہو، جس نظر میں غصہ ہو، جس نظر میں حسد ہو، جس نظر میں بغض ہو، جس نظر میں لالچ ہو، وہ تو اپنا اثر کرتی ہے۔ تو کیا خیال ہے اس نظر کے بارے میں جس شیخ کی نظر میں محبت ہو، جس کی نظر میں اخلاص ہو، جس کی نظر میں للہیت ہو، کیا وہ اثر نہیں کرتی؟ دیکھیے یہ اللہ والوں کی نظر جو ہے یہ اپنا اثر کر کے رہتی ہے۔ مشائخ تو یہ بھی فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کسی اللہ والے کی نظر لگا دے۔ تو دیکھیے اللہ والوں کی نظر لگنا یہ بھی ایک نعمت ہے، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، رات کو قرآن پڑھ رہے تھے اور خوب قرآن پڑھ رہے تھے، خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے۔ تو ساتھ ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور وہ جو گھوڑا ہے وہ ساتھ میں بدک بھی رہا تھا۔ تو پوری رات ایسا معاملہ چلتا رہا۔ تو انہوں نے رات کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا سر کے اوپر سے کچھ روشنیاں اوپر چلی گئیں۔ اللہ کے نبی کو جا کے بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا
کہ وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ تو دیکھیے یہ کیسی محبت الہی تھی کہ فرش پر قرآن پڑھتے تھے، عرش سے فرشتے قرآن سننے کے لیے اترتے تھے۔ تو یہ کسی کی صحبت میں تھے تو ایسی شدت والی محبت ملتی تھی۔ غالباً اس عاجز کا دل کہہ رہا ہے کہ غالباً ہماری محبت تشریف لے آئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی زندگی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال